رہے تھے 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وصال کا دن ہے۔ امام اعظم ہے کون؟ ہم کو امام اعظم کی شخصیت سمجھنے سے پہلے جو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن دیکھو، آپ بتائیے، آپ قرآن پڑھ رہے جی؟ پڑھے نا قرآن؟ جی پڑھے نا قرآن؟ قرآن پڑھ رہی اور حدیث پڑھ رہی، مگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہے کوئی شخص یہ کہا کہ جو ہے نہیں بھائی آپ قرآن پڑھ لو اور قرآن آپ حدیث سمجھ لو تو آپ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے، نہیں ہو سکتے آپ کامیاب۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، فقہا کے جو ہے محدثین اور جو ہے مفسرین کے جو ہے صحبت میں، علماء کرام اور صالحین کے صحبت میں بیٹھیں گے تو جب جا کے آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا، جب جا کے حدیث سمجھ میں آئیں گے، جب جا کے آپ کو فقہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ جو ہے خود سے آپ بتاؤ کہ جو ہے ایک آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے جی، آپ کی خواہش ہے ڈاکٹر بننے کی، تو آپ ڈاکٹر کی کتابیں لائیں، ڈاکٹر کی کتابیں لا کے آپ گھر میں رکھے، تو رکھ کے آپ پڑھ لیے تو آپ خود ڈاکٹر بن سکتے آپ ڈاکٹر؟ نہیں بن سکتے ڈاکٹر۔ ایک انجیکشن دے نہیں سکتے آپ، ہاں ایک انجیکشن، کوئی بچہ پائلٹ بننا چاہ رہا تو جو انہوں نے کتابیں لا لے کے انہیں بولا کہ جو بھائی میں ایئرپورٹ میں جا کے میں فلانا پورے کتابیں پڑھ لیا، جو میرے کو پلین چلانے دیو تو اس کو چلانے دیتے پلین؟ نہیں دیتے پلین چلانے۔ تو ہر چیز کا ایک رولز آف ریگولیشن ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ڈرائیونگ چلانا بھی ہے تو جو ہے گورنمنٹ سے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے، جب جا کے آپ کو ڈرائیونگ اسکول اور ڈرائیونگ سیکھیں گے تو آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح ہم کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو آج کل جو ہے ٹرینڈ چل رہا ہے، آج کل جو ہے مخالفین اور جو ہے مقلدین جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں قرآن حدیث ہے بھائی سمجھ لو۔ ارے کیسا سمجھ سکتے جی؟ تم معاملے سے دنیا کی کتاب نہیں سمجھ سکتے تو تم قرآن حدیث کو سمجھ سکتے؟ قرآن کو پڑھ کے اللہ قرآن میں فرما رہا یضل بھی کثیرا، کہ قرآن کو پڑھ کر جو ہے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر گمراہ، ویہدی بھی کثیرا، اکثر ہدایت بھی پاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھ کر گمراہ؟ جی مول صاحب، قرآن پڑھ کر بتاؤ کیسا؟ تو کیسا ہوتے نا؟ ہاں تو قرآن کو اس لیے کہ قرآن کو خود سے سمجھیں گے، خود کے ذہن سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو جاتے۔ قرآن کو حدیث سے سمجھنا پڑتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کی سیرت کو سمجھنا پڑتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو جو ہے تابعین کی سیرت کو پڑھنا پڑتا، قرآن کو سمجھنا ہے تو صالحین کی سیرت کو پڑھنا پڑتا، قرآن کو سمجھنا ہے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا، مفسرین کی صحبت میں پڑھنا پڑتا، محدثین کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا، جب جا کے آپ کو قرآن سمجھ میں آتا۔ آپ قرآن لائے اور گھر میں پڑھ لیے، میں کوئی ترجمہ آ گیا سمجھ میں، گمراہ ہو جاتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھ سکتے، مانوی تعلق لحاظ سے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پڑھنا ہے آپ کو، گھر میں بھی پڑھو، دنیا کے کوسے بھی کونے میں قرآن پڑھ لو، لفظی قرآن پڑھ لو، مطلب جو ہم قرآن عام پڑھتے نا، لفظی قرآن پڑھ لو، مانوی قرآن جو ترجمے کے لحاظ سے جو سمجھنا ہے، ہم کو جو ہے اکابرین صالحین اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے تو جب جا کے سمجھ میں آتا، نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں ہیں عزیز بچوں۔ الغرض بتانے کا مقصد ہے کہ 4 امام ہیں، 4 امام ہیں، تو یہ میرے ساتھ دہراؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ، بولیے امام اعظم ابو حنیفہ، ریپیٹ اگین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل۔ ہاں 4 امام ہے، جیسا 4 خلیفہ ہے۔ ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے، دیکھو ٹائم 5 یہ 6 منٹ بچے ہوئے، بن ہو گیا تو کلاس ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ 4 مختصر انداز میں ختم کر رہا ہوں۔ 4 خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح 4 امام ہے، 4 اماموں کو فالو کرنا، 4 امام میں سے ایک امام کو فالو کرنا، ان کی تمام چیزوں کو جو ہے آپ ایکسیپٹ کرنا، ان کی کتابوں کو ایکسیپٹ کرنا، ان کو ماننا اور ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر چاروں کو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ جو ہے ہمارے علماء کرام نے ایک امام کو، اب ایک امام کا الگ، اب جیسا جو ہے ایک امام نماز پڑھتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے، ایک امام ناف کے تھوڑے اوپر کرتے، ایک امام کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک امام شافعی کی مسلک میں ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو مغرب کے ساتھ آپ عشاء ادا کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں ہے کہ آپ قصر میں ہیں تو آپ 2 رکعت ادا کرو، مغرب کرو، اس کے بعد عشاء کا وقت ہے تو عشاء کی نماز ادا کرو، یہ مسئلہ ہے جی۔ امام شافعی کے پاس مختلف مسائل ہے، ہمارے پاس مسائل ہے۔ ہم نماز پڑھتے نا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدے میں یہ تلاوت، یہ تسبیح پڑھنا، تشہد پڑھنا، دعا معصورہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، مگر جو ہے اگر ہم کو یہ کیسا معلوم ہوا، یہ جو ہے ہم کو یہ مجتہدین اور جو ہے ہم کو فقہا اور امام اعظم سے معلوم ہوا، اور سب سے بڑے فقی، جی سب سے بڑے فقی پوری روئے زمین میں جو ہے وہ امام اعظم ہے۔ کون ہے؟
بولیے امام اعظم ابو حنیفہ پورے روئے زمین میں آج تک امام اعظم رضی اللہ عنہ کے جیسا ثانی امام اعظم کوئی نہیں پیدا ہوا. امام اعظم رضی اللہ عنہ کی ایسی شخصیت ہے، ایسا کام کر گئے کہ جو ہے لا ثانی ہے امام اعظم کے جیسا، لا جو ہے ایسا کتب احادیث کا ایسا کام، جو فقہ کا ایسا کام، ایسے ایسے مسائل آپ بتا کے گئے کہ علماء کرام آج بھی حیران ہے کہ ایسے مسائل، اور آپ کے پاس کوئی مسائل آ کر جو ہے پوچھتا تو آپ ایک آسان اور فہم انداز میں مدلل دلیل سے آپ جو ہے اس کو سمجھا دیتے تھے اور وہ سمجھ کر چلے آتا تھا. یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہم تو فلانا شخص کا کرکٹر کے بارے میں یا ہیرو کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے، مگر ہمارے اماموں کے بارے میں ہم نہیں جاننا. ارے ہم اماموں کے بارے میں کب جائیں گے؟ ہمارے مسجد کے امام صاحب کا نام نہیں معلوم ہم کو؟ بولو معلوم آپ کو؟ مسجد میں آپ نماز پڑھتے تو آپ مسجد کے امام صاحب کا نام معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو؟ بتاؤ، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ مسجد میں آپ نماز پڑھتے. وہ مسجد نہیں، یہ مسجد کا بتاؤ آپ جہاں آپ مسجد میں نماز پڑھتے، ریگولر جمعہ پڑھتے یا آپ نمازوں کو جاتے، تو وہاں کے امام صاحب کا آپ کو نام یاد نہیں ہے، تو ہمارے امام اعظم کا نام کیسا یاد رہے گا؟ معلوم کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو ہم بتا رہے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ خود سے بھی مطالعہ کرنا، خود سے بھی جاننے کی کوشش کرنا جو ہے. تو بتا رہا ہوں میں آپ کو امام ہے تو ہم نام معاملی سی امام جو ہے ہمارا جو مسجد کے ان کا نہیں معلوم، تو بتاؤ آپ کئی سے لوگ ہیں کئی خالی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کے امام کا نام نہیں معلوم. تو اماموں کا، امام کی کیا اوصاف ہے، امام کی کیا سیرت ہے، امام کی کیا زندگی ہے، وہ ہم ان کو کئی کو فالو کرتے نہیں مان. ہاں، ہم پہلے یوٹیوب پہ بولے تو فلانا شخص کو فالو کرتے ہیں، ہم یہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ ارے فلانا کو فالو کر رہا ہوں میں، اس کے اتنا ملینر ہو. ارے امام اعظم کے اتنا کوئی ملینر نہیں ہے. امام اعظم وہ ایک کسی کا آپ فالو کر رہے ہیں، دنیا کا جو ہے ایک انسان ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، انہیں مر گیا تو اس کا آئی ڈی بھی ختم ہو جاتا، انہیں بھی ختم ہو جاتا، ختم نام کے کتاب وہ سب ختم ہو جاتا. اور امام اعظم جو ہے آج الحمدللہ 1300 سال ہو گئے، آج بھی امام اعظم کا نام ہے نہیں ہے؟ بتاؤ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آج بھی شان ہے، امام اعظم کا آج بھی نام ہے، امام اعظم کے آج بھی فالوور ہیں، اور پورے روئے زمین میں 70% امام اعظم کو ماننے والے لوگ ہیں. الحمدللہ ہم حنفی ہیں. ہم کیا ہیں؟ حنفی سنی ہے. حنفی سنی ہے. تو الحمدللہ. تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عزیز بچوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، نعمان کس کا نام ہے؟ آپ کے دادا کا نام ہے. اور جو ہے آپ کے ثابت آپ کے والد کا نام ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو نعمان آپ کا نام رکھا گیا. اور آپ کو معلوم اہل بیت کا بھی تذکرہ کرے، اہل بیت کا جو آج پوری دنیا میں اہل بیت کی شان ہے. امام اعظم بنے تو اہل بیت کے صدقے میں بنے. امام اعظم بنے، امام اعظم بنے اہل بیت کے صدقے میں، مولا علی کی دعاؤں سے امام اعظم بنے. اور امام اعظم فرماتے ہیں میں 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، اگر 2 سال نہ ہوتا تو میں امام اعظم جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا. امام اعظم فرماتے ہیں میں امام جعفر صادق، وہ امام جعفر صادق جو اہل بیت اطہار کے خاندان سے ہے. بتاؤ آپ، اہل بیت اطہار ہے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. تو فرماتے 2 سال میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں. اور فرماتے آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرماتے 2 سال. کیوں 2 سال؟ فرمایا وہ 2 سال کی برکت. بتاؤ آپ کی 60 سال 63 سال تھی، مگر جو ہے آپ سے پوچھا گیا کتنے سال ہے؟ تو بولے 2 سال. تو اہل بیت سے آپ بھی محبت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر. تو عزیز بچوں، بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امام اعظم کو جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے. ان کی تمام چیزوں کو جو ہے فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے، کیسی خشیت الہی ہے، کیسا آپ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں. آپ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک امام جو ہے سورہ زلزال، معلوم آپ کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال کی تلاوت ہو رہی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. خشیت الہی سے امام اعظم رونے لگے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ شرا یرہ کے تحت اتنا روئے کہ وہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ فجر کی نماز ہو گئی، میں ظہر میں آیا تو ظہر میں بھی رو رہے ہیں، عصر میں بھی آیا تو عصر میں بھی رو رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے امام صاحب آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو ہے اللہ جو ہے بروز محشر پوچھیں گا تیرے اعمال میں سے جو ہے تو لوگوں کو جو کیا بتایا تو کیا کرا، تو جو ہے رائی کے برابر بھی میری برائی رہیں گی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا. یہ خشیت الہی. رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی رو رو کر. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، رمضان شریف آ رہا نا جی، رمضان آ رہا نا، تو رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہر روز 2 قرآن مکمل کرتے تھے. امام اعظم کے تعلق سے آتا 60 قرآن مکمل کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم ایک رکوع پڑھنے کے لیے، ہم ایک صفحہ پڑھنے کے لیے، ہم جو ہے 2 رکوع پڑھنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے کتراتے ہیں، ہم جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں. ارے وہ امام ہے جو
دن میں 2 قرآن مکمل کرتے تھے، 60 قرآن رمضان میں مکمل کرتے تھے۔ یہ امام اعظم کی رات بھر نفل نماز پڑھتے تھے۔ امام اعظم کے تعلق سے آتا کہ ہر روز 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کتنے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 1000 رکعت! بتاؤ آپ، یہ شان ہے عزیز بچوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔